ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ساری کائنات اللہ کا علم ہے. اس کی بھی تشریح حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ جب اللہ نے کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سکون کو توڑنے کے لیے، کائنات کو بصارت عطا کرنے کے لیے، کائنات کو نگاہ منتقل کرنے کے لیے خود کو کائنات کے سامنے پیش کیا، اور کائنات کے سامنے خود کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کائنات تخلیق ہوئی تو کائنات تو تخلیق ہو گئی، لیکن کائنات کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کہاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود کو کائنات کے سامنے کر کے اس کو آواز دی، اس کو مخاطب کیا اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں. یعنی کائنات کو پہلا علم یہ حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کی آواز سنی، اور دوسرا علم یہ حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کو دیکھا. آواز سن کر اللہ کو دیکھنا یہ ایک ادراک کا مرحلہ ہوا. اب ہم یوں کہیں گے یہ ساری کائنات جو ہے دراصل ایک ادراک ہے. وہ ادراک، وہ پہلا ادراک جس ادراک نے اللہ کی آواز سنی اور جس ادراک نے اللہ کی ذات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس بات کا اقرار بھی کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو جہاں کائنات نے اقرار کیا اللہ کے ہونے کا، اسی کو ازل کہا جاتا ہے، اور جہاں کائنات نے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربانیت کا اعتراف کیا اور اقرار کیا، اسی کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شعور چہارم کہتے ہیں، اسی کو نقطہ وحدانی کہتے ہیں، اسی کو زمان غیر متواتر کہتے ہیں، اور اسی کو نقطہ سیاہ سے تشریح دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور ساری کائنات ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کے اندر پوری کائنات بھی موجود ہے اور خود اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. سالک جب اپنے اندر موجود اس نقطے کو تلاش کر لیتا ہے اور اس نقطے سے متعارف ہو جاتا ہے، تو وہ جب اپنے اندر موجود نقطے کے اندر جھانکتا ہے، یہ دیکھتا ہے، تو اسے نقطے میں ساری کائنات بھی نظر آتی ہے، اور کائنات کے بنانے والی ہستی اللہ بھی اس کے تعارف میں آ جاتا ہے. تو یہ کتاب و قلم جس کی تشریحات آپ سن رہے ہیں، نو انسانی کو اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ اللہ سے جو رشتہ ہے انسان کا، وہ دوری کا رشتہ نہیں ہے. وہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے ہی انسان کو اور ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک طرف گوشت پوش کا انسان ہے، دوسری طرف روح کا بنا ہوا انسان ہے. تو روح اور گوشت پوش کو اگر مجموعی طور پر سمجھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کے اندر تمام نقوش فلم کی طرح کائناتی خط و خال ہے. اور یہ کائناتی خط و خال جو نقطے کے اندر ہے، اس کی حیثیت علم کی ہے، اور علم کی حیثیت اطلاع کی ہے. اس سمری کے بعد اب میں اطلاع کے بارے میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کی تشریح کرتا ہوں. قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطلاع کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا God said light and there was light. خدا نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی. اسی بات کو قرآن پاک نے کن فیکون سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا
اور وہ ہو گیا. اور جب ہم لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کو روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. مطلب یہ ہے کہ جب روشنی نے اپنے کسی پروگرام کو نشر کرنا چاہا، اس پروگرام کو جو روشنی کے ذہن میں محفوظ ہے تو اسے حکم دیا. حکم کے بعد ذہن کے اندر موجود پروگرام کا مظاہرہ یوں ہوا کہ روشنی نے کہا روشنی، اور روشنی ہو گئی. اس لیے کہ روشنی کے ذہن میں جو کچھ ہے اسے روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. فارمولہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک روشنی کے ذہن کا پروگرام ہے. چونکہ سارا پروگرام روشنی کے ذہن سے منتقل ہوا، اس لیے پروگرام کا ہر جز، ہر کردار روشنی کے علاوہ کچھ نہیں. اسی بات کو قرآن پاک نے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور یعنی روشنی ہے کہہ کر بیان کیا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ روشنی کے ذہن سے برآمد ہوا پروگرام ہی کائنات ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات میں موجود ہر شے روشنی ہے. اب ہمارے اندر جو بصارت ہے وہ بھی روشنی ہے، سماعت ہے وہ بھی روشنی ہے، فہم و فراست کی صلاحیت بھی روشنی ہے. جس ماحول میں زندہ ہے اس ماحول میں تمام چیزیں روشنی ہیں. کائنات کا ہر چھوٹا جز اور بڑا جز روشنی ہے. اس طرح کہا جائے گا کہ ہماری نظر کسی کتاب پر پڑتی ہے تو کتاب اور کتاب کے الفاظ بھی روشنی ہے. ہماری نظر خود روشنی ہے، کیونکہ کتاب بھی روشنی ہے، الفاظ بھی روشنی ہے. اس لیے روشنی کے علاوہ نام نہیں رکھ سکتے، اور نہ روشنی کے علاوہ ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں. جب کتاب پڑھتے ہیں تو روشنی پڑھتے ہیں، روشنی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب روشنی پڑھیں گے تو روشنی سمجھیں گے. روشنی کیا ہے؟ روشنی ایک اطلاع ہے. کائنات میں ہر چیز روشنی ہے. تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ روشنی ایک اطلاع ہے، یعنی روشنی اور اطلاع ایک ہی چیز ہے. اسی بات کو آپ ابتدائی صفحات میں پڑھ چکے ہیں. ابتدائی صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے لباس بناتا ہے. وہ لباس سوتی کپڑے کا، اونی کپڑے کا یا کھال کا ہوتا ہے. جب تک لباس گوشت کے جسم پر ہے لباس میں حرکت ہے. جب جسم پر سے لباس اتار دیا جاتا ہے تو لباس میں حرکت نہیں رہتی. قلندر بابا اولیاء نے لباس کو گوشت پوش کا جسم قرار دیا ہے، یعنی گوشت پوش کا جسم کسی ہستی کا لباس ہے. اس کو قلندر بابا اولیاء نے نسمے کا نام دیا ہے. یہ وہی نسمہ ہے جسے سائنسداں اورا کہتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انسان اور انسان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں سب روشنیوں کے خول میں بند ہیں. روشنی بجائے خود ایک روشنی، روشنی دوسری طرف اپنی خودی کو ظاہر کرنے کے لیے روشنی ہے. مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کی حیثیت روشنی ہے. روشنی مظاہرہ کرنے کے لیے لباس بناتی ہے. جب تک روشنی لباس سے رشتہ قائم رکھتی ہے لباس قائم رہتا ہے، اور جب روشنی لباس سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو لباس بکھر جاتا ہے. روشنی کی حرکت مسلسل و متواتر ہے. روشنی کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھتی، روشنی میں مسلسل حرکت. اس لیے ہر لمحہ ہر آن نیا روپ نیا لباس بنا کر روشنی کے سامنے مظاہرہ کرتی ہے، یا خود اپنے سامنے اپنا مظاہرہ کرتی ہے. مظاہرہ اطلاع پر قائم ہے. روشنی بتاتی ہے کہ میں ہوں، اور میں ہوں اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اطلاع یا روشنی کا محل وقوع کیا ہے.